السلام علیکم میری دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے ویک سے اسکارپیو سائن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور آپ کی سن پوزیشن چینج ہو چکی ہے، اور جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے انکم ہاؤس کے اپوزٹ یعنی 8th ہاؤس میں سورج، مرکری اور کچھ ستاروں کا اجتماع آپ کے بہت سے معاملات میں میجر تبدیلیاں لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ کے اس ویک کے آغاز میں تھوڑا سا لو پروفائل کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا، اور اگر کوئی منڈے سے کوئی ایسے کام تھے جو کوئی ایکسپیکٹڈ تھے ہونے، ہو سکتا ہے کہ ان کاموں میں پروفیشنل کاموں سے متعلق کوئی معاملات ہیں تو اس میں شاید تھوڑی بہت دیر ہو اور وہ ٹائملی کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ مون سیٹرن اپوزیشن جب یہ بنتی ہے تو کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جہاں جو آپ کام کرنے نکلتے ہیں اس کی بجائے آپ کی توجہ یا آپ کی ضرورت کسی اور طرف پڑ جاتی ہے اور آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر، جس کی وجہ سے جو پلانڈ چیزیں ہیں وہ افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ انفور ریزنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں پروفیشنلی آپ کی ضرورت کسی اور جگہ پہ پیش آ سکتی ہے، تو لہٰذا مینٹلی اس کے لیے پریپیئر رہیے گا، اور اگر کہیں آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کسی دوسری سیٹ پہ جائیں تو اسے بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ اپنے جاب یا ورک پوزیشن کو وہاں پہ آپ نہیں سمجھتے تو اس سلسلے میں جو ایکسپرٹس یا اس سیٹ پہ کام کرنے والے لوگ تھے ان سے رائے لینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، مناسب ہوگا، کیونکہ ہر شخص ہر کام تو نہیں جانتا، لیکن بوقت ضرورت سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، جوپیٹر آپ کی 3rd ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز جب یہ آتا ہے تو یہ بہت سے ایریاز کو، نئے ایونیوز آف لائف جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ کی ٹریول، موومنٹ، ان چیزوں سے متعلق ہے۔ اگر آپ سفر کا پلان کر رہے تھے اور کہیں آنا جانا چاہتے تھے تو ٹریول ٹائم میں آپ کے کچھ ایسی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی جہاں بیفور ٹائم اگر آپ کمیونیکیشن میں رہیں گے، بات چیت میں رہیں گے، تو آپ کے سفر کے مقاصد اچھے طریقے سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وینس کی پوزیشن بہت زبردست قسم کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جوپیٹر کے آغاز کچھ بلیف سسٹم، کچھ ریلیجیس ٹریول، جاتے کسی اور کام کے لیے کہیں، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جو آپ کی روحانی طور پہ آپ کی تربیت کرتے ہیں یا آپ کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی لانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مارس کی پوزیشن ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی کنسرن ہے، لو انرجی لیول وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ معاملات میں اگر آپ کوئی ڈبیٹ میں، فیملی میں یا کسی اور جگہ کوئی پولیٹیکل معاملات میں اگر آپ ہیں تو آپ اپنا پیشنس لیول کو بڑا احتیاط کے ساتھ رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ پلانٹری پوزیشن آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے، جہاں آپ شاید وہ گفتگو کر جائیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، جس کے اوپر بعد میں امبیرس ہو سکتے ہیں۔ تو لو پروفائل کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا اور بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بچوں سے متعلق ٹائم تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اریٹیشن، کچھ فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جہاں ان کی توجہ آپ کو درکار ہوگی، لیکن وہ اپنی کچھ پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو توجہ نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں سے ایجوکیشن کے معاملات میں جس طرح کی آپ کے رزلٹس ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، تو یہ سلائٹلی تھوڑا سا وقت اس طرح کا 5th ہاؤس جہاں آپ کے 5ویں گھر سے متعلق معاملات افیکٹ کرتے ہیں، جن میں بچوں کے ساتھ ساتھ فرینڈس، یہ دوست، یہ ساری چیزیں غیر متوقع قسم کا بیہیویئر ملتا ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو شاید اس کی ریزن آپ یا آپ کے اہل خانہ کسی جگہ رہ چکے ہوں۔ بہرحال اگر کہیں سے کوئی ڈس اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، حسب توقع آپ کو کہیں سے رسپانس نہیں ملتا، تو ری ایکشن کی بجائے سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ 7th ہاؤس ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے آپ کا جو ٹائم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے، کیونکہ راہو آپ کے 1st ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ کبھی آپ کے اسپاؤس، پارٹنر، بزنس پارٹنر، فرینڈس، یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہاں پہ افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی، جہاں جہاں ریلیشن ہوتے ہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے آثار یا امکانات ہوتے ہیں۔ بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے
آپ ٹائملی گفتگو کریں گے، بات کریں گے، جیسے ہی کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے آپ اسے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات وہیں دب جائیں گے، اور کہیں کہیں سیلف رسپیکٹ اور عزت نفس کے لیے شاید آپ کو کوئی سٹینڈ لینا پڑے۔ بہرحال کبھی کبھی یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز آپ کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے اور عادت بن جاتی ہے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں بتانا آپ کا رائٹ ہے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ستارے کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں جاؤں، ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست میری کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب ٹارس شیرین، بڑی مزے کی بات آپ کے لیے، جوپیٹر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں اور وینس آپ کے 8th ہاؤس میں، دونوں کے ریلیشن شپ بہت زبردست قسم کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لا، اسٹیٹک کلینکس، میڈیکل پروفیشن، جولری، کپڑا اور کاسمیٹکس، اس فیلڈ سے متعلق خواتین و حضرات کے لیے خاص کر بھی یہ میں مینشن کر رہا ہوں، یہ بزنس کی موومنٹ، بزنس میں چینج، بزنس میں نئے آئیڈیاز کا متعارف کروانا، یا کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنا، اچھا ہیومن ریسورس ہائر کرنا، اچھی پروڈکٹ کو اپنے بزنس میں ایڈ کرنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا۔ یہ میں اس لیے آپ سے ایکسکلوسیولی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کا وقت اپنے بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے کام کرنے کا، تشہیر کرنے کا، پھیلانے بڑھانے کا ہے یہ۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آتی ہیں تو پھر چونکہ انکم ہاؤس آپ کا بہت اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب انکم ہاؤس بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید آپ کی انکم اتنی نہیں جتنی کہ ہونی چاہیے، تو ایسے میں حالات کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز، اپنا بزنس اور بزنس میں موجود میٹیریل اور سروسز کے اوپر غور کرنا ضروری ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا۔ تو یہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے چیزوں میں بہت بہتری اور ترقی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں پارٹنرشپ پہ یا شیئرنگ کے اوپر، کسی معمولی شیئرنگ کے اوپر، شیئر اینڈ کیش، ان دونوں کنڈیشنز کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایڈورٹائز کر کے آپ اپنا برانڈ، اپنے بزنس کو ایکسل کر سکتے ہیں۔ جاب میں رہنے والی خواتین و حضرات کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے گڈ ٹائم، بہتر وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بہت پرانے معاملات پینڈنگ جو پڑے ہوئے تھے، آپ کی پروموشن یا آپ کی پوسٹنگ سے ریلیٹڈ، ان کے اوپر اگر آپ فالو اپ کریں گے تو آپ کو اس سے بہتر رسپانس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ریلیشن لائف میں اپنی وائف، فرینڈس، دوست، اس کی لائف کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو تھوڑا سا ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بات کا بتنگڑ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے رشتوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کسی بات میں اگر کوئی آپ کے علم میں اپنے کسی پیارے دوست، ریلیٹیو، عزیز، پارٹنر کے بارے میں آتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے 1 to 1 آپس میں معاملات کو ڈسکس کیا جائے، اور وہ جلد کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے دل میں بات رکھ کے اسے پھیلانا، بڑھانا، خود بخود دوری پیدا کرنا، بعض کا پھر قریب جا کے پتہ چلتا ہے بات اتنی تھی نہیں جتنی بن چکی ہے، اور اس وقت اسے سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، انکم میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ اپنی ریگولر بزنس کے ساتھ ساتھ کچھ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈالر لے رہا ہے، کوئی گولڈ لے رہا ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج لے رہا ہے، تو وہاں پہ وینس جوپیٹر کا اسپیکٹ جو ہے یہ آپ کو ایکٹیولی انوالو رہ کے کچھ چیزوں میں ری شفل کرنے کی سجیشن دیتا ہے، اسپیشلی اگر میں یہ کہوں تو اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ۔ اور اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ آئی ٹی، جو 2-3 ایریاز بڑے امپورٹنٹ بنتے ہیں، آئی ٹی، کپڑا، سیمنٹ، یہ 3-4 انڈسٹریز ہیں۔ بینکنگ سیکٹر، اسپیشلی بینکنگ سیکٹر، اس میں اگر آپ کے پاس سٹاکس ہیں تو اس سلسلے میں ٹریڈنگ کیجیے گا، اور کچھ سٹاکس ایسے ہیں جن کو آپ بائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو منافع بہتر ہو سکتا ہے۔
چھوٹے بچوں کی تعلیمی معاملات کے سلسلے میں ذرا سی کنسرن پیدا ہو سکتی ہے، جہاں شاید آپ کو ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کے لیے بلایا جائے یا کوئی ایسا ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں بچوں کا تعلیمی معاملات میں کنسنٹریشن لیول پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بچے کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسٹیڈ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ خود امبیرس فیل کریں، نو، آپ کو بلکہ اسکول کو بھی چاہیے کہ ایسے میں بچوں کے پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر وہ بچہ تعلیمی معاملات میں اچھا رسپانس نہیں دے رہا، اچھے نتائج نہیں دے رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ میں جب اسٹرالوجیکل دیکھتا ہوں آپ کے حالات میں، تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کا بچوں کا فیملی میں کمیونیکیشن، آپس میں رابطہ وقت کم ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے کچھ دوری میں ہیں۔ تو دوری جب ہوتی ہے تو پھر وہاں کنسنٹریشن اور پرابلم ہوتے ہیں، تو لہٰذا بی فرینڈ ٹو یور کڈس، اپنے بچوں کے دوست بنیے گا۔ ماں باپ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہو سکتا، بھلے بچہ 6 سال کا ہے لیکن اس کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی بڑا اچھا، اسپیشلی پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ ایڈمیشن، یا وہاں پہ اگر آپ کو کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، مائگریشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں، تو وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس سلسلے میں فالو اپ کریں۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری جو آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائی دوستو۔ وہ ستارہ جسے میں اکثر کہتا ہوں یہ خدا کی رحمت ہے، آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے، جمنائی پلانٹ، لیکن یہاں پہ اس کی پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوتی ہے۔ پہلے وہ بالکل ایک خاص پوزیشن میں تھا، اب ریٹروگریڈ پوزیشن میں آتا ہے۔ ریٹروگریڈ جسے رجحت کہتے ہیں، اس پوزیشن میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کے 7th ہاؤس کے ساتھ ہے، یعنی کچھ لوگ آپ کی طرف بڑی شدت سے مائل ہوں گے۔ آپ، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں، انوالو نہیں ہو رہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کچھ بزنس آپشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ پرپوزل مل رہی ہیں، کہیں کچھ سوشل ایلیٹ کلبز میں آپ کی کوئی پوزیشن ڈسکشن میں آتی ہے، آپ کو کوئی مقام دیا جاتا ہے، آپ اس سلسلے میں ضرور رسپانس کیجیے گا، ضرور آگے بڑھیے گا۔ اس میں آپ کے لیے بہتری اور تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، کیونکہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو انوالو کرتا ہے، کوئی پوزیشن یا مقام دیتا ہے، تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اپنا پرسنل بزنس کرنے والے لوگ جو ہیں، سیلف سروسز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، خود سروس پرووائڈر ہیں، وہ کسی بھی آرگنائزیشنس کے ساتھ ہو، تو اپنی آرگنائزیشن میں اپنے حقوق کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو باڈی بنتی ہے، اس باڈی میں یعنی کہ یونین وغیرہ کہہ لیں یا کوئی اور گروپ کہہ لیں، تو وہاں پہ آپ کی پوزیشن آپ کے لیے اور آپ کے پروفیشن اور ہم نوا پروفیشنز کے لیے بہتر اور قابل قدر ہوگی۔ ایک تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بات آپ کے کانوں تک پہنچے، اپنے کولیگس، اپنے دوستوں کے بارے میں، سیاستدان ہیں تو اپنے باقی پروفیشن سے ریلیٹڈ، کولیگ سے ریلیٹڈ ہے، وہاں پہ آپ نے اپنے لب و لہجے کو بہت محتاط رکھنا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھیے گا، کیونکہ ایک فالس سا پیریڈ ہے جہاں ہائپر ہو کے آپ کچھ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، جہاں جا کے بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے جہاں کبھی کبھی جانتے بوجھتے لیگ پولنگ کی جاتی ہے، کسی کی ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور اسے سیاسی کھیل کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی جسے کہتے ہیں رینج میں یا اس کی زد میں آپ کے اپنے قریبی دوست بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پرسنل ریلیشن بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں جو پوزیشن آپ کی اپنی نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسا میں نے آپ سے کہا، کسی کولیگ کے جانے کی وجہ سے، مناسب سیٹ پہ رائٹ آدمی نہ ہونے کی وجہ سے آپ بڑی پوسٹ پہ جونیئر پوزیشن میں ہوتے ہوئے کام کر رہے ہیں، جس کے چانسز بہت بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا آپ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی پوزیشن جس کے اوپر آپ کی نظر ہے
اور وہاں پہ اگر رائٹ آدمی نہیں تو اس پہ ٹیمپریری آپ کی پوسٹنگ ہو جائے. اب یہ کیوں چاہتے ہیں؟ آف کورس اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں نام نہیں لے لینا چاہتا، آپ کو خود پتہ ہوگا. ڈیفینیٹلی کبھی کبھی ایکسپیرینس اور کبھی کبھی اس پوزیشن پہ آ کے بہت سے مالی فوائد لینا یا دوسروں کو دینا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں معاشی طور پہ، اس کا ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ اگر آئیں تو یہاں پہ بہرحال آپ کو محتاط طریقے سے رہنا ہوگا. مون سیٹرن اپوزیشن 28 تاریخ سے اگلے ایک دن تک رہے گی. یہاں پہ اپنی صحت کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح اگر گھر میں کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، کسی چھوٹی سی بات کے اوپر آپس میں کچھ مسئلے مسائل بنتے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ اپنا لب و لہجہ بہت محتاط اور کیئرفل رہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی آربیٹریشن یا پنچایت میں بیٹھنا پڑے، پہلی بات اوائڈ کیجیے گا، آپ اوائڈ کیجیے، خاص اسپیشلی اگر دونوں طرف آپ کے اپنے لوگ ہوں. لیکن اگر مجبوری بھی بنتی ہے تو پھر سن کے سمجھ کے دوسروں کی عزت نفس کو سامنے رکھتے بھرپور انصاف کا فیصلہ کریں گے. یہ پوزیشن آپ کے لیے ایک چیلنجنگ پوزیشن ہوتی ہے. جوپیٹر جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک خط سوار ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اوپر، سیدھی اسٹیٹ بات کرنے کا، کھری بات کرنے کا. لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیشہ ہر سچ جو آپ تک پہنچتا ہے وہ کھرا سچا ہی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے ایک اینگل سے اس کو سنا ہو. اس لیے ایسی پوزیشن میں بہتر ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے کسی معاملے میں انویسٹیگیشن پراپر کر کے پھر پنچایت کے طور پہ بیٹھیے اور اپنا رول ادا کیجیے گا. اگر آپ کے بچے باہر جانا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اس کے سائن امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پچھلے ایک مہینے سے اس طرح کی اگر کوئی موومنٹ تھی تو سر دست اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح بچے اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ دسمبر کے قریب کا پیریڈ بنتا ہے جہاں آپ کی فیملی سے ٹریول اور اس طرح کی موومنٹ کے آثار زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ڈیسپریٹلی آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن فور ریزنس کی وجہ سے اخراجات پھر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، انوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو دوستو یہ کیفیت کچھ اسی طرح ہی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اوورال پوزیشن اگر میں سم اپ کروں تو پلانٹری پوزیشن ایکسیپٹ منڈے اینڈ ٹیوزڈے کے باقی دنوں میں نسبتاً بہتر اور فیوریبل ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اسٹرالوجیکل پوزیشن پچھلے ویک آپ نے سن چکے تھے کیسی ہے. اس ویک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں، معمولی سی چینجز کے ساتھ کچھ ستاروں میں تبدیلی آئی. باقی 2-3 پلانٹری پوزیشن ویسی کی ویسی ہیں، جیسا سن پوزیشن، اسکارپیو ہاؤس، 5th ہاؤس. اور میں اس وقت آج کے دن آپ سے زیادہ بات کروں گا آپ کے 5th ہاؤس ایٹریبیوٹس. 5th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی ہائر ایجوکیشن، تعلیم، آپ کے دوست اور آپ کی اولاد، بچے. یہ سارے ایریاز جو ہیں اس چیز سے کنسرن ہیں. ان سارے معاملات میں اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے فیوریبل ٹائم ہے. مثال فار ایگزامپل اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی تعلیم کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اسے آپ دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کام کر سکتے ہیں. پاکستان سے باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. بچوں سے متعلق کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، ان کی شادی بیاہ سے لے کے ان کے ہر تعلیمی معاملات تک، چھوٹے بچوں سے لے کے مطلب بڑے بچوں تک، ایڈلٹس تک، آپ اس کیفیت میں ہیں کہ جہاں آپ کا فوکس اور آپ کا کنسرن آپ کے بچے ہوں گے. اسی طرح زندگی میں کچھ نئے لوگ آتے ہیں، کچھ نئے دوست آتے ہیں جو ہیومنٹیرین سروسز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. وہاں جا کے آپ کو مختلف طرح کی انسانی خدمات کی طرف رجوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آغاز کبھی قریب سے ہوتا ہے، کبھی دور سے ہوتا ہے، کبھی باقاعدہ آپ کسی ادارے سے منسلک بھی ہو سکتے ہیں، پیڈ اور ان پیڈ، جہاں بیٹھ کے آپ کوئی سروسز دے سکتے ہیں انسانیت سے ریلیٹڈ. تو یہ جو 2-3 پلانٹری پوزیشن ہے بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی.
اسی طرح بدھ اور جو پیر اور منگل کے دن اگر کوئی ٹریول ٹائم تھا تو تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، کہیں کاموں میں ڈیلے ہوئی، کہیں جانا تھا تو شاید وہ آپ کا جانا کسی وجہ سے کینسل ہو سکتا ہے اور یہ سفر آپ کا دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہوگا۔ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ منڈے کا کوئی پلان کر رہے تھے، وہ ہو سکتا ہے منڈے سے ہٹ کے تھرسڈے فرائیڈے تک چلا جائے، ایسی چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ایسی کسی کنڈیشن میں اگر حالات ہوں تو آپ کو انفارم کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، جہاں جانے کا مقصد تھا اس کے بارے میں ضرور آگاہ رہیے گا۔ جاب سے ریلیٹڈ میں کہوں گا کہ ایسے بچے، ایسے نوجوان جن کو جاب نہیں مل پا رہی تھی اور وہ مسلسل، اور وہ کہیں بھی رہنے والے ہیں، پاکستان یا پاکستان سے باہر، کیونکہ اکثر ہم پاکستان کی تو بات کرتے ہیں لیکن میرے ہزاروں کلائنٹ ہیں پاکستان سے باہر، یورپ، امریکہ میں، دنیا میں، ان کی طرف سے بھی مجھے جب میسیجز آتے ہیں یا ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے بھی کچھ 6-8 ماہ سے جاب کی تلاش میں ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ امریکہ میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی یہ کیفیت ہے، تو ورلڈ وائڈ ایک ریسیشن کا پیریڈ چل رہا ہے جہاں پہ جابز ختم ہو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں نئی جاب اس طرح پیدا نہیں ہو رہی۔ اچھا، میں ایسے میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ جاب کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی انیشیٹو سٹارٹ اپ چھوٹا سا کیوں نہیں لیتے؟ خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی طرح کوئی کام کر سکتے ہیں اور اس کا آغاز کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی کینسیرین کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، فیملی اورینٹیڈ اور رسپانسیبل ہونے کی وجہ سے خواتین و حضرات، آپ بہت سے کام آج کے آئی ٹی کے دور کو مد نظر رکھ کے کر سکتے ہیں، آن لائن سروسز، حتیٰ کہ آپ آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، تو آپ کسی اسٹوڈنٹس کو ہائر کر سکتے ہیں، آپ آن لائن لیسن دے سکتے ہیں، گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ گھر بیٹھ کے ایجوکیٹڈ، جب تک جاب نہیں ہوتا، پڑھا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی سروسز ہیں جس کا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن سروس پرووائڈر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اسٹرالوجیکل سائن میں دیکھتا ہوں تو یہ بڑی زبردست قسم کی اوپننگ بنی ہوئی ہے جو نئے وینچرز کی طرف لے کے آتی ہے۔ میرے کچھ میرے کلائنٹس ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں کی طرف جب میں نے راغب کیا، انہیں بتایا ان کے پوٹینشیل کے بارے میں، تو انہیں جا کے عملی طور پہ جب اس کا احساس ہوا تو پتہ چلا کہ جاب سے بھی بہتر کنڈیشن اور پوزیشن میں ہیں، جہاں اپنے وقت کو خود مینج کر کے اپنے گھر میں رہ کے اچھے طریقے سے اچھا، صرف آپ کہیں گے کہ پاکستان سے باہر ایسا ہوتا ہے، نو، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا کر سکتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس جو اے لیول کے ہیں، جن کو کوچنگ گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے لیٹ آور میں، شارٹ ٹائم میں، لیس فی کے ساتھ آن لائن بیٹھ کے آپ ان بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ٹیوٹر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی ٹریننگ، سیمینار، کوئی سیشن ایسے ڈیولپ ہیں، کوئی ایگزام ایسا آنے والا ہے جہاں آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ، تو تھوڑا سا آپ کو کنسنٹریشن بہتر کرنی ہوگی، توجہ بہتر کرنی ہوگی، اور ریگولر تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف آئیے، فالو اپ کیجیے گا، اور ایگزام سے کچھ دن پہلے بہتر ہوگا کہ تھوڑی سی چھٹی لے لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، تاکہ آپ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل سروسز سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بھی نئے سینیریو میں کچھ ہائر جوڈیشری میں پرابلمس اور ان کی لابنگ قسم کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا 5th ہاؤس ایٹریبیوٹس، تو 5th ہاؤس میں ہوتا ہے اپنے کولیگ اور اپنے کولیگ کے ساتھ ساتھ اور ایسے افیکٹ جہاں ڈسٹنس پہ آپ کسی یونین، آرگنائزیشن، چیمبر، بورڈ، باڈی کا اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں۔ میں یہاں کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے گا، ایون سینئر وکلا، کہ اپنے پروفیشن کی حد تک رہیے کہ کھلے عام کسی لابی کا حصہ نہیں بنے گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی تھی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت، اور ہاں، ہمیشہ کی طرح جو میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، بہت سی چینجز، بہت سی پازیٹیو چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ 11th ہاؤس، خواہشات کا گھر، جہاں پہ
اگر پلانٹری پوزیشن میں جوپیٹر کی پریزنس ہو تو یہ آپ کے لیے اچھے مواقع، اچھے لمحات زندگی میں لے کے آتا ہے جہاں آپ اپنی بہت سی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب لفظ خواہشات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، پیسے کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے کہ پیسہ ہو تو خواہشات پوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پیسے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت بڑی رحمت نعمت ہے، ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات، کچھ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، آپ کی خواہشات میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں درست کرنا آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کے سوشل سرکل میں کچھ تبدیلیاں یا ایلیویٹڈ پوزیشن آپ کو نمایاں مل جائے، وہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو 11th ہاؤس ہے، خواہشات کا گھر، اس وقت بہت زیادہ مزے میں ہے، اور وینس کی اپوزیشن اس طرف موجود ہے۔ اسی طرح اپوزٹ جینڈر سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کی فیلنگس تھیں، کہیں کو اٹریکٹ کر رہے تھے یا اٹریکٹ ہونا چاہتے تھے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ہمارا جواب تو نہیں ہے محبوب آپ کے قدموں میں، لیکن ہاں میں ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص کو قدموں میں تو نہیں، لیکن اپنے سامنے ضرور لا سکتے ہیں، اپنے حسن اخلاق سے، محبت سے، اور ان کے لیے کچھ اچھا کر کے۔ تو آپ کا وقت اس طرح کا ہے جہاں آپ اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، اپنی مسکراہٹ، اپنی خدمات، اپنی بے لوث سروسز کے ذریعے۔ تو یہ آپ کا جوپیٹر جو ہے، یہ ایک ٹائم بہت زبردست قسم کا بنا ہوا ہے، اور مارس خاص کر جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مارس آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ مارس کی 12th ہاؤس کینسر ہاؤس میں جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جہاں کچھ پرانے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ فینٹیسیز پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح کوئی پرانی بات بھی کسی فساد کا سبب بن سکتی ہے، جس کے لیے کوئی ایسی چیز اگر آپ کو ہرٹ کرے تو اس کو اس کو ماننا نہیں چاہیے، تاکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد پھر اگر جس سے کوئی شکوہ شکایت آپ کا پیدا ہوتا تو پھر بات کیجیے گا، کیونکہ راہو اینڈ جو ہے کیتو، یہ 12ویں گھر میں مارس کے ساتھ افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جب یہ یہاں افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے نیگیٹو منفی اثرات آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کچھ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جہاں کچھ رشتوں میں دراڑ آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری چیز، صحت کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا، اور یہاں پہ جا کے بالکل ان یوزول قسم کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں، جہاں باڈی میں، جسم میں فالس پین، لو بلڈ پریشر، یہ کیفیات بھی آپ کی بن سکتی ہیں۔ پرسسٹنٹ کنڈیشن اگر ایسی ہوتی ہے تو آپ کو امیجیٹلی میڈیکل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے، ڈاکٹرز کو ضرور دکھانا چاہیے۔ جوپیٹر چونکہ اینٹی کلاک وائز ہے 11th ہاؤس میں، تو وہاں پہ کچھ تیزی مزاج میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ کاموں کو، کچھ معاملات زندگی کو آپ جلد سے جلد طے کرنا چاہتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سوشلی یہ بڑا ایکٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ میں صرف یہاں یہ کہوں گا کہ بالکل اچھی بات ہے، لیکن نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا کیئرفل ہونا چاہیے، محتاط، دھیرے دھیرے ریپیٹیشن سن کے، سمجھ کے، پھر کلوز ہونے کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ایک اس طرح کی ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ایموشنلی، مینٹلی یا فائنینشلی تھوڑا سا لاس کر سکتے ہیں۔ وہ میں کل بڑی مزے کا ایک ڈائلاگ کسی سے سن رہا تھا، تو وہ بات یہی ہو رہی تھی کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی بلکہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو، اور چھوٹا موٹا شوق، تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے تو جاگنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرا کام اسی لیے ہے کہ میں آپ کو باقی بڑی چیزوں سے متعلق آگاہ کرتا رہوں، تاکہ آپ محتاط طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔ تعلیمی معاملات کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ پروفیشنل ایجوکیشن، ٹریننگ، کریئر میں اگر آپ کوئی نئی چیز اپنے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کا وقت بہت اچھا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے، رکی ایجوکیشن کو سٹارٹ کرنے کا وقت ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ بہتر ہے، اسپیشلی اگر آپ کی انکم جائیداد سے آتی ہے تو اس کو ری شفل کرنا، اس کو چینج کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے جو گزارش ہوتی ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم سملہ ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، پائسز آپ کا 7th ہاؤس، اس میں سیٹرن کی پریزنس کچھ عرصے سے موجود ہے، اور 10ویں گھر میں جب میں گاہے بگاہے آپ کو بتاتا رہتا ہوں جوپیٹر کی پوزیشن بھی اچھی ہے. یہ وقت جنرلی دیکھا جاتا ہے تو زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے. یہ وقت جاگ کے گزارنے کا وقت ہوتا ہے. جاگنے سے مطلب محض جاگنا نہیں ہوتا. جاگنے سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ اس لمحے کے اس اوقات کو، ان گھڑیوں کو لمحہ لمحہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جہاں بہت سے معاملات زندگی میں آپ کا نئے نئے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کچھ نئے لیسن آپ کو ملتے ہیں، کچھ نئے مقام پہ آپ پوسٹ ہو سکتے ہیں، ایلیویٹ ہو سکتے ہیں، جہاں جا کے آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ پچھلے چند دنوں سے، ایک ویک سے، بلکہ جب سے اسکارپیو سائن سٹارٹ ہوا، آپ کے لیے اس طرح کے چیلنج زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جنرلی اگر ہم کہیں تو یہ بہتر ٹائم ہے نئے کام کے آغاز کے لیے، نئی بزنس پارٹنرشپ میں جانے کے لیے. یہ ٹائم بہتر ہوتا ہے، فائدہ مند ٹائم ہوتا ہے. وینس آپ کے اسٹرالوجیکل سائن میں دیکھتے ہیں تو 4th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ اہل خانہ میں آپ کی بزرگ خواتین آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر بہت دنوں سے اپنی والدہ، دادی، نانی، جن سے آپ کو پیار تھا، نہیں ملے، تو اس ویک میں ویکینڈ پہ کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور گزاریے گا. ان کی طلب آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپنوں کو میسر ہوا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ دیر نہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسپاؤز، میریٹل ریلیشن شپ، پارٹنرشپ میں آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی. پچھلے ٹائم سے یہ بہتر ٹائم ہے، لیکن پھر بھی اگر ماضی میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں تو اسے ریکٹیفائی کرنے کا، اسے درست کرنے کا ایک وقت سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اس وقت میں جا کے چیزیں ٹھیک کریں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. پارٹنرشپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سوئچ اوور کرنا، یعنی ایک پارٹنرشپ میں ہوتے ہوئے اگر وہاں پہ ڈل اور چیزیں رزلٹ نہیں دے رہی اور اس کی بجائے کنفلکٹ ہو رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس چیز کو، اس سے نکل جائیے گا، نکل کے کچھ نئے وینچرز کو تلاش کیجیے گا. لیکن یہاں میں یہ کہوں گا، اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، خود کام کرنے والے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ اکیلے کام کیجیے گا، کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے کام نہ کیجیے گا. البتہ ڈیپینڈس کہ اگر آپ کا کس قسم کا پروجیکٹ یا کام کرنے جا رہے ہیں. پارٹنرشپ کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ایک کام 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے کیا جائے تو کبھی آپ کے وقت مشکل ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، دوسرے کے اچھے وقت کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ اثرات نہیں آتے. لیکن یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ جو میرا خاص پوائنٹ تھا آپ کو، آپ کی سروسز سے ریلیٹڈ، وہ زیادہ سمجھنے والا ہے. جن بچوں کے رشتوں سے متعلق کوئی پریشانی یا فکر کی بات تھی، وہ ابھی ایسا ہی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور مجھے ابھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اگر آپ کے پرپوزل کے لیے پیرنٹس آ رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، تو بھلے چلے، بہتر ہوگا. لیکن میرا ایک مشورہ ہوگا کہ شادی کے لیے جلد بازی مناسب نہیں ہوگی. تھوڑا ٹائم ہونا بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ٹیچنگ، پرنٹنگ، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کی سروسز کے کہیں اور سے آ سکتی ہیں، ایز اے پریزنٹر بلایا جا سکتا ہے. آپ کو رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، آپ کو کسی آرگنائزیشن میں، کسی مشاعرے میں، کسی جگہ پہ آپ کی کال ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی جاب سوئچ اوور کر سکتے ہیں، انہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کو سفر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر سوئچ اوور ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. لیکن اسٹرالوجیکلی میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت مشکل فیصلوں کا ہے. مشکل فیصلے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ، کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، اپنی فیملی میں رفٹ، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، تو وہ کسی دوسرے شہر میں جاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھر سے تھوڑا سا دوری پہ ہوں اور اکیلے تنہا اپنے آپ کو کچھ وقت دیں. یہ ایک بڑا شارٹ سا پیریڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایگزسٹنگ اچھی جاب کو آپ نہیں چھوڑیں گے، یہ ذہن میں ضرور رکھیں گے. تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے ملی جلی سی ان ستاروں کی اس وقت آپ کے لیے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम लिब्रा दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, इस वक्त सितारों में बड़ी हलचल मची हुई दिखाई देती है। आपके इनकम हाउस में मरकरी भी है, आपके इनकम हाउस में सूरज भी मौजूद होता है। यानी ये वो वक्त होता है जहां आपके पास माली मामलात को बेहतर करने के लिए मौाक़े घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ऑप्शंस आ रही होती हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, किस किस्म का फ़ैसला लेते हैं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा, 28 तारीख़ यानी 28 अक्टूबर से थोड़ा सा आपको केयरफुल होना अपने प्रोफेशन और करियर में। अगर आपको कोई बहुत अच्छी जंप दिखाई देती है, लेकिन ये इस जंप में कुछ नुकसानात होने का अंदेशा होता है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, और स्पेशली आप गोल्ड, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, इन चीज़ों से वाबस्ता। मैं अमूमन इस बिज़नेस को स्पेकुलेटेड बिज़नेस कहता हूँ, जहाँ अंदाज़ों से और ट्रेड की एक ट्रेंड की वजह से आप फ़ैसले करते हैं। तो वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो सूरत हाल बन रही थी, बहुत से लोगों ने बहुत कमाया भी, फ़ायदेमंद भी था। लेकिन कभी कभी प्लानिटरी पोजीशन सबकी फेवरेबल नहीं होती, जहाँ बहुत से लोग कमा रहे होते हैं, कुछ लोग लूज़ भी कर रहे होते हैं। खुदा ना करे कि आप उन लोगों में शामिल हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त ये होता है कि इसी भेड़ चाल में आपने कोई ऐसा स्टेप लेना है, तो आपको दूसरों की निस्बत 2 दफ़ा सोचना होगा, 2 दफ़ा मार्केट एनालाइज विजुलाइज करनी होगी, ताकि आप किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ का शिकार ना हो जाए। एक दूसरी चीज़ कि सारी इन्वेस्टमेंट, सारी किटी, सारी एग्स एक बास्केट में ना रखिएगा, बल्कि उसे थोड़ा सा रीशफल कीजिएगा, कम कम इधर उधर कीजिएगा, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड हालात की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक ना हो फाइनेंशली। ये बड़ा एक केयरफुल सा फैक्टर था जो मुझे बनता हुआ दिखाई देता था। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मार्स चूँकि 10th हाउस में, इस कैंसर हाउस में होता है, तो यहाँ पे ये एक ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, हालात को इंडिकेट करता है। और उसके साथ साथ सैटर्न आपके 5th हाउस में भी है, जहाँ कुछ लोग फौरी तौर पे आपको मिलते हैं, जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, माइल करने की कोशिश करते हैं कोई नए वेंचर्स की तरफ। यूजुअली इस टाइम जब बेहतर होता है तो हम कॉन्शियस होते हैं, केयरफुल होते हैं, वाइज होते हैं, एडवाइस लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो हमें रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई नहीं देता, भले वो सूरज की बजाय बल्ब की रोशनी ही क्यों ना हो, जो टेम्परेरी सी होती है। तो आपको रोशन दिमाग के साथ स्लो मूवमेंट में, धीमे धीमे अपनी इन्वेस्टमेंट के मामलात का करना होगा सिलसिला। एक तो ये बात। दूसरी दोस्तों, मैं चीज़ आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसका ताल्लुक आपके फिर प्रोफेशन से है। और उसी प्रोफेशन में आप अगर इन्हीं फील्ड से जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया है, तो नए लोगों के साथ सिर्फ पैसे के लॉस की वजह से ही नहीं, बल्कि सेल्फ रेपुटेशन की वजह से भी आपको एहतियात करनी है। खुदा न खास्ता इस सर्कल में कुछ ऐसे लोगों से आपका तारुफ होता है, ताल्लुक़ बनता है, जो किसी ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके ऊपर जिसे कहते हैं अताब आने की सूरत में आपका ताल्लुक़ होने की वजह से उसके असरात आप तक भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होगा, और इसे आपने याद रखना है। जब भी महफ़िल में बैठें, दोस्तों में बैठें, गपशप में बैठें, दिन में बैठें, रात में बैठें, मेरी बात को आपने भूलना नहीं है, याद रखना है। इसी तरह ट्रैवल टाइम भी बना हुआ है, सफ़र के लिए भी आप जा आ सकते हैं, लेकिन मुझे यूँ दिखाई देता है कुछ लेथार्जी का शिकार हैं। यानी आपकी फ़ितरी जिसे कहते हैं तेज़ी जो है, वो सब मान पड़ती हुई दिखाई देते हैं। एनर्जी लेवल उतना हाई होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक तो ये पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा जिनका ताल्लुक़ लॉ एजेंसीज़ के साथ है, और जैसे पुलिस फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस अगर मैं ये कह लूँ, तो यहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी इन्वेस्टिगेशन में अपना रोल अदा करते हुए, किसी मुज़ाहरे में, किसी पब्लिक एजिटेशन में जाते हुए आपको कानून के मुताबिक बिहेव करना होगा। अदरवाइज़ आपके लिए स्कैंडलाइज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानियाँ इसमें पैदा हो सकती हैं।
जनाब टीचिंग से रिलेटेड ख़वातीन व हज़रात के लिए, स्पेशली टीचिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड ख़वातीन व हज़रात के लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौक़े बनते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको को बुक चीज़ें प्रिंटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको मिल सकती हैं। अगर किसी ऐसे वेंचर में आप इन्वॉल्व हैं, कोई टेंडर बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो, नए आने वाले कामों को भी देखिएगा, उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। बच्चों से मुतल्लिक टाइम फेवरेबल है, अच्छा टाइम है। आप एक फैमिली टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक फेवरेबल टाइम है। आप अच्छा वक्त गुजारते हुए दिखाई देते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसी तरह बच्चों के रिश्ते नातों से मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर कहीं बच्चे अपनी पसंद नापसंद का आपसे इज़हार करते हैं या आपको बताते हैं, तो उसको कंसिडर करना आपके लिए बेहतर होगा। उनकी राय के मुताबिक रिश्ते नाते नए तय करना अच्छे होंगे। ये दोस्तों प्लानिटरी पोजीशन है इस वीक की। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त आपसे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो दोस्तों, कैसे हैं? आपका तो जनाब ये महीना है, कुछ लोगों ने अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर ली, कुछ जनाब 28 से ऑनवर्ड होंगे जिनकी सालगिरह आने वाली है। मेरी तरफ से उन सब के लिए नेक ख्वाहिशात। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सालगिरह बहुत अच्छी आए। और ये सिलसिला साल के बाद आता है, हर साल सूरज घूम के वहाँ आता है जहाँ पिछले साल था, आपकी पैदाइश के मंथ, डेट और टाइम के ऊपर। इस दफ़ा स्कॉर्पियो पोजीशन अगर मैं ये देखता हूँ तो उसकी रिलेशनशिप बाकी प्लैनेट्स के साथ अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये सालगिरह का महीना पिछले सालगिरह के महीने, पिछले सालों की मैं अगर बात करूँ तो बेहतर था। कुछ स्कॉर्पियो ख़वातीन में चलते चलते मुझे नज़र आ गया, याद करेंगे या देखेंगे कि 2021 या 22 उनके लिए कुछ अच्छा नहीं था इमोशनली। इस साल अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल होने की वजह से आपके लिए हालात मुवाफ़िक और बेहतर हैं 2023 से। अलबत्ता इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सी अप्स एंड डाउन के साइकिल रहे गैर मुतवक्को तौर पे। अच्छा, इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव आपका नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो इकनॉमिक क्राइसिस जो चल रहे हैं, रिसेशन जो चल रहा है, कसाद बाज़ारी जैसे कहते हैं, वो चल रही है, उसकी वजह से सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया मुतासिर है। अलबत्ता आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई जहां उनको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े, वो एक बिलाशुबा एक तकलीफ़ दे मुश्किल था। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि अब इसी सिलसिले को अगर आप दोबारा अनथक कोशिशों से फॉलो अप करते हैं तो आप दोबारा अपनी जॉब अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आपके लिए आसानियाँ होती हुई दिखाई देती हैं, इनकम बेहतर होती हुई दिखाई देती है, काम करते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप कोई और ऐसा काम किसी के साथ मिल के कर रहे थे, किसी बड़े सीनियर के साथ, अलग से इंडिपेंडेंट हो के भी अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं, अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ यह है कि साल, जैसा मैंने कहा था, सोलर रिटर्न होता है, तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियों के इशारे देता है और वो अमूमन वक्त मुनासिब हो तो वो फेवरेबल होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं कि ये ऐसा नहीं कि हर स्कॉर्पियो उठे, जिसके साथ काम करें, पार्टनरशिप ख़त्म करें और अपने इंडिपेंडेंट भागना शुरू कर दें। अफ्यू जिनके क्राइसिस चल रहे हैं, जो अपने काम में ख़ुद महारत रखते हैं, जो मैनेज कर सकते हैं, ये ऑप्शंस, ये प्रेडिक्शंस उनके लिए हैं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं, आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो आप कैपेबल हैं ये सारी चीज़ें करने के, इनिशिएटिव ले सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ आपके कदम चूम सकती हैं, क्यों कि सितारे फेवरेबल हैं। एक बात, दूसरी चीज़ ज़रा सी समझने वाली होगी दोस्तों कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 9th हाउस में मौजूद है। जब 9th हाउस में मौजूद होता है तो यहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, आपके अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी डेवलप होती है। आप कभी कभी ज़ियारात, हज, इबादत, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप अपना रूहानी सफ़र मुकम्मल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं खालिक के साथ मिलके, अपने खुदा के साथ
بیٹھ کے اس سے کچھ انرجی لینا چاہتے ہیں تو یہ وقت فیوریبل ہے. اس حصے میں آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کی طرف جائیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں کہوں گا کہ کسی قسم کی سیاسی اور مذہبی بحث میں انوالو نہ ہوں پلیز. ریزن صرف یہ ہے کہ یہاں شدت ذرا سی آپ کے انداز گفتگو میں آ سکتی ہے، اور ہمارے جیسے سفوکیٹڈ ماحول میں، انوائرمنٹ میں کوئی بھی شخص کسی بھی بات سے متنصور ہو کے وہ طوفان کھڑا کر سکتا ہے. لہٰذا اور جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ ہر جگہ اپنے خیالات کا اظہار مت کیجیے. سب سے پہلے ان خیالات کو دیکھیے کہ کیا وہ درست ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پراپر مطالعے کے بعد کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کسی سمجھدار شخص کے ساتھ ایسی کسی گفتگو کا اظہار کیجیے گا. پبلکلی نہ کیجیے، کیونکہ مارس میں نے آپ سے کہا نا کہ 9th ہاؤس میں آتا ہے، تو کچھ لوگوں کے ایمان، جذبات، مذہب، خیالات کو تھوڑا سا شیک کرتا ہے اور وہ ووکل ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم تھوڑا سا ان کے لیے رسکی اور خطرناک ہوتا ہے، جہاں شاید کوئی ایسی گفتگو، ایسا انداز کسی کے لیے، ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا. ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کا ٹائم بھی بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. حتیٰ کہ اسٹرالوجیکل ٹائم میں یہ کہوں، اگر اس سال آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ اسکارپیو پیریڈ میں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو اس پیریڈ میں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کا اگلے پیریڈ میں جا کے فیبری مارچ میں آپ اپنے گول جانے کے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کو بھی انٹروڈیوس کروائیے. اور نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 2-3 چیزیں بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز ریٹروگریڈ یا رجت میں جب آتا ہے تو یہ 4th ہاؤس میں آتا ہے. یہاں آپ ایموشنلی دوسروں پہ ڈپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کام کاج کے سلسلے میں، پروفیشنل لائف میں آپ کی ڈپینڈنسی اپنے ارد گرد، اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں لوگوں کے اوپر زیادہ آ جاتی ہے. یہ اچھی بات ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن 2 باتوں سے ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کو اپلفٹ کرنا ہے، اٹھانا ہے، تب ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کچھ اور کاموں میں مشغول ہیں جہاں آپ خود مناسب ٹائم نہیں دے سکتے، مدد لینا ٹھیک ہوگا. لیکن صرف اس لیے کہ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور وہ جسے کہتے ہیں، میں بڑا عجیب سی بات کر رہا ہوں کہ گلے سے بلا اتارنے کے لیے اپنا کام کسی کے گلے میں ڈال دیں، وہاں آپ افیکٹ ہوں گے. آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے شاید مسائل کا سامنا کرنا پڑے. آپ کا اسٹرالوجیکل ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن بڑا ویجیلنٹ ٹائم ہے. ویجیلنٹ سے مراد یہ کہ آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. سینئر مینجمنٹ پہ جہاں جونیئرز کا کیا گیا کام آپ پریزنٹ کریں گے تو اس کے نتائج بھی آپ کو ہی فیس کرنے پڑیں گے، اس کا جواب دہ بھی آپ ہی ہوں گے. تو اس لیے آپ کی تسلی، تشکی اور پراپر نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مشکل کی وجہ سے، کسی لا علمی کی وجہ سے امبیرسمنٹ میں نہ چلے جائیں، پوزیشن میں نہ چلے جائیں. اسی طرح فوری طور پہ کوئی آپ کی زندگی میں آتا ہے اپوزٹ جینڈر، تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑی سی دل پھینک قسم کی کیفیت بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ذرا سا محتاط رہیے گا. دھیرے دھیرے تعلقات اور چیزوں کو آگے بڑھائیے گا. کبھی کبھی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں انکانشیسلی فیڈ اپ سے ہوتے ہیں، مینوٹنی کا شکار ہوتے ہیں، تھوڑی چینج آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور دائیں بائیں ذرا سی کوئی کیفیت اچھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ اس میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. ینگسٹرز کے لیے شادی کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ وقت ایسا ہے جہاں شادیاں ہوتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں. اپنے بزرگوں کو اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک، پسند ناپسند کے بارے میں بتایا جا سکتا، تاکہ اس کی روشنی میں آپ کے لیے پارٹنر کا انتخاب کیا جا سکے.
اسی طرح بزنس پارٹنرشپ میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی ڈراسٹک چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر اے او پی ایسوسیشن آف پرسن لمیٹڈ کمپنی یا کسی ایسے گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہاں تین سے زیادہ لوگ آپ کے گروپ کا حصہ ہیں, تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بزنس ڈیسیژن میکنگ کا بھی ٹائم ہے. اگر آپ کے پارٹنر جو پریکٹیکلی زیادہ انوالو ہیں, زیادہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں, کچھ اپنی ٹریڈ اور اس فیلڈ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ اس پوزیشن میں ہیں, تو آپ کو جناب ان کی باتوں کو مد نظر رکھ کے پھر گروپ کی شکل میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے امپوز کرتے ہیں اپنی رائے, پرابلم پیدا کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ لوزر ہوں گے, نقصان کا سبب ہوں گے. اسٹرالوجیکل ٹائم بیسیکلی آپ سے دھیرے دھیرے چلنے کا تقاضا کرتا ہے, جہاں آپ خاص کر چونکہ اس کا تعلق معاش کے ساتھ ہے, پیسے کے ساتھ ہے, تو سالوں کی گئی محنت کو بزنس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں کی گئی انویسٹمنٹ میں کو ضائع نہ کیجیے گا. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ اور سمجھنے والی ہے. انکم کے اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا سا یہ کنسرن پیریڈ ہے. اسپیشلی ڈائجسٹو سسٹم اپنا بہت زیادہ خیال کیجیے گا, اور لنگس کے ساتھ استھما, بلڈ پریشر اور انڈائجیشن, یہ 3 ایریاز اگر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ اپنا رابطہ ڈاکٹر سے رکھیے گا. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف دوا نہیں, احتیاط اور لائف پیٹرن تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ جب آپ چینج کریں گے تو آپ کی ہیلتھ اور آپ کی چیزوں میں بہتری اور امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بڑا پازیٹیو کلوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, بلکہ کچھ بڑے بچے جن سے آپ کافی دنوں سے ایک ہاسٹل میں ہونے کی وجہ سے, جاب میں دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے ملاقات کے امکانات روشن ہیں. تو ایسی کسی چیز میں, بلکہ آپ کا خود ٹریول ٹائم بنا ہوا جا سکتے ہیں, تو ضرور جائیے اور کچھ می ٹائم اور فیملی ٹائم گزاریے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب اتنے غور سے آپ کے برتھ چارٹ کو اینک اتار کے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور جب آپ سے بات ہوئی تو بھول گیا تھا کہ اینک نہیں لگی ہوئی. تو یہ سائن اس طرح کا ہے کہ جہاں بہت کنسنٹریشن کے ساتھ آپ کا برتھ چارٹ دیکھا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسا سا سائن بنا ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں. میرے سامنے کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا اپنا منتھ کا, کیپریکان کا, اس مہینے کا چارٹ بنا ہوتا ہے, جس میں ستاروں کی پوزیشن دیکھ کے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرتا ہوں. بلکہ اتفاق سے اچھا ہو گیا, کچھ لوگ کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی یہ حالات بتاتے ہیں تو پہلے کوئی اسکرپٹ یا لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ لکھا جو جاتا ہے وہ کوڈڈ لینگویج ہے, اور وہ ہوتی ہے پلانٹری پوزیشن, آسمان پہ کیا پوزیشن ہے ستاروں کی اس دن, ان دنوں میں, جن دنوں کے لیے آپ کے لیے وہ پروگرام شیئر ہو رہا ہے. تو دوستوں واپس آتے ہیں آپ کے اپنے سائن کی طرف, اس کی طرف کیپریکینین کی طرف. تو کیپریکینین میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں آپ کو اپنا بیسٹ پوٹینشیل دکھانے کا موقع ملے گا. اور جناب ایک آئیڈیل ٹائم ہے جہاں آپ اپنا ایکسپیرینس, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کی اچیومنٹ میٹیریل فارم میں, اور ایک ہوتا ہے جہاں انٹلیکچولی آپ نے کیا گین کیا, آپ تجربات میں کتنے سالڈ اور ایکسپیرینس ہیں. ان کی بیس کے اوپر آپ کو جاب میں نئی جاب بھی مل سکتی ہے, جاب میں اچھی پوزیشن بھی مل سکتی ہے, آپ کو کوئی نیا کانٹریکٹ بھی مل سکتا ہے, نیا بزنس وینچر بھی اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ سروس پرووائڈر ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, لیکن جو سروس آپ دے رہے ہیں اس میں آپ کی معلومات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس میں آپ کی معلومات زیادہ ہونی چاہیے, اس میں آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اور اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر
پھر آپ اپنے کریئر کے لیے بہترین اپرچونٹی چن سکتے ہیں۔ اسٹرالوجیکل ٹائم اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا ہے جو کافی فیوریبل ہے۔ 6th ہاؤس جسے ہم آپ کا پروفیشن اور کریئر کا بھی گھر کہتے ہیں، یہاں پہ چیزیں بہت کمال کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کے لیے آؤٹ آف بلو کچھ نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی پیریڈ میں کبھی کسی چیز کے لیے فالو اپ کیا تھا اور پھر وہ نہیں ہو سکا تو غیر محسوس طریقے سے اچانک وہ چیزیں دوبارہ زندہ ہوتی ہوئی اور آپ کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ کی لوور بیک، کمر کا، جوائنٹ ہڈیوں کا، اور کمر اسپیشلی میں یہ بات کروں گا اگر آپ جم کرتے ہیں، کوئی ایسی ینگسٹر ہیں کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بیک کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ ویٹ اور ایکسرسائزز اس طریقے سے کیجیے گا کہ جہاں پہ آپ کے لیے کوئی زیادہ پرابلم پیدا نہ ہو۔ یہ پلانٹری پوزیشن کبھی کبھی ایگزیکٹلی ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ دو پلانٹس ہیں جن میں کیپریکائن جو لوگ ہیں، آپ کا سیٹرن رولنگ پلانٹ بھی اینٹی کلاک وائز ہے، اور ایک ہوتی ہے جس میں ہڈیاں، اور پھر ان ہڈیوں کو باندھنے والا ایک سٹرکچر جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مسلز۔ ان سب کی گرپ کے ساتھ اس کی اسٹرینتھ اور ان کی ٹائرنس کی وجہ سے آپ کا سٹرکچر کنٹرول میں رہتا ہے، بہترین رہتا ہے، آپ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا ٹائم ہیلتھ کے لیے بھی ہے اور اس کے بارے میں کنسرن رکھیے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی پوزیشن پہلے سے ہے جہاں اٹھنے بیٹھنے بیک ایک سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہے تو ٹیک اٹ سیریس، یہ میری سجیشن آپ کے لیے ہوگی۔ سیکنڈ، بزنس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جناب کہ آپ کا پرانا کام فالو اپ کیا گیا جسے آپ بھول چکے تھے، وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہوا آپ کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے، اس کے فوائد ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نئی بزنس اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، البتہ جاب میں آپ کی پوزیشن میں تھوڑے سے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ ریلیشن شپ کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کے خلاف، گورنمنٹ آفس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریلیشن کو بہترین رکھیے گا۔ اگر آپ کسی کے کام سے مطمئن نہیں تو ڈائریکٹ اس شخص کو اکیلے میں ایڈوائز کیجیے گا، گائیڈ کیجیے گا، پبلکلی کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے آفس میں جو آپ کی ڈومین نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش نہ کیجیے گا، جسے کہتے ہیں اپنا کام سے کام رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ بہترین پرفارم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ دوسروں کی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ جہاں آپ اگر اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا کچھ برا کر رہا ہے، اگر آپ کے ریلیشن شپ ایسے ہیں تو اسے ایڈوائز کرنا، خاموشی سے بتانا بہتر ہوگا۔ لیکن اگر اس کو پبلکلی کہتے ہیں یا کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اپنے لیے مشکلات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کروں کیونکہ کچھ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے جہاں آپ کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ٹائملی اس کے بارے میں انفارم کروں۔ بچوں کے مستقبل سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، وہ تعلیمی معاملات سے باہر جانے اور ان کی شادیوں تک کا بھی پیریڈ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی سکولنگ اس کے لیے بھی۔ اسی طرح اپنے میرڈ خواتین و حضرات کے لیے، اسپیشلی میں کیپریکینین میل کے لیے کہوں گا، ٹیک کیئر آف یور وائفس، ٹیک کیئر آف یور فیمیل فرینڈس، ان کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایموشنل پوزیشن زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی جہاں آپ کے اوپر ڈپینڈنسی زیادہ ہے اور آپ کی طرف سے بے اعتنائی ان کو آپ سے دور کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا کچھ وقت بھلے پروفیشنلی کتنے بھی انگیج ہوں، کتنے بھی بیزی ہوں، لیکن اپنی ٹائم مینجمنٹ ایسی کیجیے گا کہ جہاں فیملی ٹائم آپ کے لیے پریورٹی ہونا چاہیے، کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور گزاریے گا، بچوں کے ساتھ، تاکہ آپ کی، جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو فیملی کو کام کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ کبھی کبھی کام کرتے کرتے کچھ لوگ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ پھر اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پارٹیاں کرتے ہوئے بھی، سفر کرتے ہوئے بھی، پرائورٹیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور
احتیاط کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کیجیے گا. یہ ایمبیشیس ٹائم ہے، لیکن اس ایمبیشیس ٹائم میں آپ نے لو پروفائل میں چلنا ہے. ایک وقت میں ایک کام، میں نے پھر جیسے کہا تھا، ایک وقت میں ایک کام، ساری دنیا کے سارے کاموں کی طرف توجہ نہ کریں. نہ ساری دولت سمیٹ سکتے ہیں، جو نصیب میں ہے وہی ملے گا، لیکن اچھے طریقے سے، بہتر اور پلاننگ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کریں، اور جو بری چیزیں یا مشکل چیزیں مجھے دکھائی دیتی ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کو ان کا اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑے. خدا حافظ. السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کی 10th ہاؤس اسکارپیو آ چکا، سورج، مرکری، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں. جوپیٹر اینٹی کلاک وائز آپ کے 5th ہاؤس میں ہے. 5th ہاؤس فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے، کولیگ کے ساتھ ہوتا ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جہاں آپ اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس دل جمی کے ساتھ اپنی تعلیمی معاملات کے اوپر پورا توجہ نہیں دے سکتے. توجہ کہیں بغیر کسی وجہ کے خود بخود ڈی فوکس ہو جاتے ہیں. تو اس کو ذرا سا اپنی اسکیجول کو چینج کیجیے گا، اور نیند اپنی بہتر کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ سیٹرن اینڈ مارس، جوپیٹر اینٹی کلاک وائز دو مختلف پوزیشن میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی نیند افیکٹ کرتی ہے، ریسٹ لیس کنڈیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا، اس ریسٹ لیس کنڈیشن کی وجہ سے آپ کا برین پراپر فوکسڈ نہیں ہو پاتا، کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنے کاموں میں اور باقی لوگوں کو اپنے پروفیشن میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کا خیال رکھیے. اور ان ساری چیزوں کا فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ ریلیشن شپ کے اوپر پڑتا ہے. انگزائٹی کا شکار ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے، نروز اریٹیٹ ہوں گے، تو آپ ایسی گفتگو، ایسے معاملات کر سکتے ہیں جہاں آپ اپنے قریبی لوگوں کو اپنوں سے دور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ پلانٹری پوزیشن ہے. ٹریول ٹائم از ویری گڈ، وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک میں، اور اسے اگلے ویک میں سفر کے حالات بھی تیار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ڈیلے سفر دوبارہ بن سکتا ہے، فائدہ اس کا بھی اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. البتہ ہیلتھ، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ایک فالس قسم کی کنڈیشن میں لے جا سکتا ہے. اگر کوئی فالس پین، چیسٹ پین یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بھلے چیک ضرور کروائیے گا، لیکن جنرلی یہ ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے جہاں ڈائجسٹو سسٹم کے اوپر توجہ رکھنی ہوگی. اپنی خوراک اور کھانے پینے کے اوپر آپ بہتر رہیے گا، تاکہ وہاں سے ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے کچھ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو آپ کو ہارٹ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں. یہ چیز ذرا سی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایسی پرسسٹنٹ کنڈیشن میں ہو، کبھی کبھی یہ بلیسنگ بھی ہوتی ہے. بلیسنگ اس سینس میں ہوتی ہے کہ ہماری باڈی ہمیں کسی جھٹکے کی وجہ سے، کسی آنے والے طوفان سے آگاہ کرتی ہے. ہم بغیر پلان کے جاتے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور ہونے والا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو میڈیکلی ہیلپ ضرور لینی چاہیے. محض جسے کہتے ہیں نا ٹال مٹول یا ایک گولی سر درد کی لینے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. پرسسٹنٹ کنڈیشن میں آپ کو علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے. نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے میں کہوں گا اٹس اے ونڈرفل ٹائم. کیپ آن ورکنگ، کیپ آن سرچنگ، کیپ آن انٹرویوئنگ. آپ جتنا انٹرویو کریں گے، جتنا آپ فالو اپ کریں گے، آپ کے لیے رسپانس اور چیزیں اتنی ہی بہتر ہوں گی. البتہ کچھ ایکویریس لوگ ایسے ہیں جنہیں اب تھوڑا سا اپنے کیریئر میں نئی جاب کے لیے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ فیس ہے، ہو جائے گا ایک ان اے فیو ڈیز. اور صرف کہیں بھی دنیا میں رہنے والے یہ سارے خواتین حضرات کے لیے اس طرح کا وقت بنے گا، آئے گا. اس کو ایزی لیجیے گا، اسے اپنے سر پہ سوار نہ کیجیے گا. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پارٹیز میں، فنکشنز میں جہاں بھی جائیں، اپنے سیلف رسپیکٹ کا اپنے خیال رکھنا ہے، ٹائم کا خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ راہو کی پوزیشن ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو آپ کی ریپوٹیشن سے متعلق کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ کر سکتی ہیں. تو دوستو، یہ ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے اشارے دیتی ہے کہیں آگے بڑھنے کے، کہیں دو قدم پیچھے ہٹنے کے. اسی کی روشنی میں یہ ویک گزاریے. اپنا چینل میرا جو ہے یہ آپ کا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں. آمین.
अस्सलाम वालेकुम पाइसेस दोस्तों। जनाब कैसे हैं? ठीक हैं? आप कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि सितारों की चाल तो यही बता रही है। क्या रहा, जा रहे हैं तो कोई कोशिश की बाबा, कोई प्लान किया, कोई वीज़ा पासपोर्ट ये, या दूसरे शहर में जा रहे हैं तो उस सिलसिले में कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट ये है। हाँ, मुझे याद आया, पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि लाहौर में अनफॉर्चुनेटली, बल्कि बात से बात आई तो मुझे ख्याल आ गया कि लाहौर में फ़ोग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका हुआ है। और आने वाले दिनों में, जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, शामें मुश्किल होती चली जाती हैं, दिन बड़ा डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। अगर आपके कोई काम इन शहरों से, पंजाब से वाबस्ता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ, कोई विज़िट है, बिज़नेस विज़िट है, फैमिली विज़िट है, तो उससे पहले पहले से कंप्लीट कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान से बाहर जाने का आपका कोई ट्रैवल टाइम है जो कि बड़ा बना हुआ है, अगर बहुत दिनों से जाने की ख्वाहिश करते थे, सालों से नहीं हो पा रहा, तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर कीजिएगा। परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई करने का एक बेहतर और कंफर्टेबल पीरियड है। सितारे फेवरेबल हैं। अगर आप इस साल करेंगे तो 2025 में कुछ ख्वाब पूरे हो सकते हैं। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आता है। जब ये आता है तो एक चैलेंजिंग पोजीशन लेके आता है। बज़ाहिर चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यही चैलेंजिंग पीरियड आसानी का सबब बनता है। अलबत्ता वीक का फर्स्ट डे आपके लिए ज़रा सा बदमज़गी का सबब हो सकता है, जहाँ पे जाके कुछ चीज़ें गैर मुतवक्को तरीके पे ऐसी हो सकती हैं, जहाँ आपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया था, ऑनलाइन किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि वो उस तरीके से तैयार नहीं है, उस तरीके से बनी हुई नहीं है जिस तरीके से आपने उनको डिज़ाइन या प्लान किया था। कहीं पे कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से आपको नए सिरे से काम करना पड़ सकता है, बल्कि एम्बेरस भी हो सकते हैं। इसलिए डे फर्स्ट डे, अगर डे हाफ में कोई ऐसा काम है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, कोई सारा कुछ है, उसे एक दफ़ा अपनी नज़र से ज़रूर गुजारिएगा। फाइनेंशियल मैटर में भी आपको ज़रा सा केयरफुल होना होगा। ऑनलाइन बिज़नेस बैंकिंग करते हुए, अकाउंट खोलते हुए ज़रा सा पासवर्ड और इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में जब ये होता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और डिसीव यानी चीट होने की इंडिकेशन देता है किसी वजह से। तो मोहतात रहना हमेशा अपने लिए बेहतर होता है और फ़ायदेमंद होता है। जुपिटर फोर्थ हाउस में है तो आपके लिए बेहतर अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। घर में रेनोवेशन काम, कोई ऐसी चीज़ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, उस तरह के मामलात अगर आप करने चले जा रहे हैं तो उसका टाइम बेहतर होता है। कभी कभी उसके लिए सेल परचेज़, एक चीज़ बेच रहे हैं, एक चीज़ ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो गाड़ी से लेके आपका बेड, बिस्तर, सोफ़ा, ये सारा कुछ हो सकता है। इंटीरियर रेनोवेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उसका अगर कोई ख़्याल रखते हैं तो उस सिलसिले में भी इनिशिएटिव लेना बेहतर होगा। बच्चों से मुतल्लिक आपका डे वीक अच्छा कंफर्टेबल है, और वीकेंड के ऊपर कुछ फैमिली टाइम बनता हुआ दिखाई देता है, या फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा वक्त बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसी किसी कंडीशन है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन मैं जैसा आपसे कहा था कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए गैर मुतवक्को कामों को लेके आता है, मसरूफियात पैदा करता है, जहाँ ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से आपका अपना स्केड्यूल या फैमिली कमिटमेंट मुतासर होती है। तो ऐसी किसी कंडीशन में बिफ़ोर टाइम देखिए और कंसर्न लोगों को आगाह कीजिएगा। ये दोस्तों प्लानिटरी पोजीशन है नेक्स्ट वीक की, सितारे यही कहते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसको ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ायदा उठाइए, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। सैटर्न आपसे मोहतात रहने का तकाजा करता है हर तरह से, बातचीत में, नए लोगों में, अपोजिट जेंडर्स के साथ स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।